بنی اسرائیل کی 3 دوست، آپ نے علماء سے واقعہ سنا ہوگا، ایک غار میں پہنچے، ایک چٹان آئی غار کے منہ کو بند کر گئی، نہ سورج کی کرن داخل ہو سکتی ہے نہ ہوا کا جھونکا، تینوں کو یقین ہو گیا زندگی میں قبر بن گئی، ایسی گمنامی کی موت مرے گی، کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ غار میں تینوں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ایک کی دل میں بات آئی، اس نے کہا تینوں اپنے اپنی ماضی کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں، کوئی ایک عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اسے رب کے سامنے پیش کر کے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس عمل کی برکت سے مصیبت کو ٹال دے گا۔ تینوں نے اپنی ماضی کی زندگی پہ نظر ڈالنا شروع کی، ایک کو اپنے ایک عمل یاد آیا، کہنے نے دعا شروع کر دی، اللہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، بغیر بتلائے مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں اس کے انتظار میں رہا، لوٹ کے نہ آیا، اس کی تلاش میں نکلا نہ پا سکا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم گھر میں ایک طرف رکھ دی، لیکن اتنا عرصہ گزرا کہ اس رقم کے استعمال ہونے کا خطرہ لائق ہونے لگا، میں نے ایک تدبیر بنائی، اس رقم سے بکری خریدی، بکری کو پالتا رہا، اس نے بچے دیے، انہیں سنبھالتا رہا، اتنا طویل عرصہ گزرا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا، اتنے عرصے بعد وہ مزدور کہیں سے اچانک آ لیا، مجھے کہنے لگا جانتے ہو، میں نے کہا کیوں نہیں، تیرے تلاش میں رہا، تیرے انتظار میں رہا، کہا جو میری مزدوری بنتی ہے مجھے دے دو، تو میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا، اس بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے کے گیا، میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیری مزدوری ہے، ساتھ لے جا، وہ رو پڑا تھا، میرے سے مذاق کیوں کرتے ہو، عزت نفس کو مجروح کیوں کرتے ہو، میرے سے استہزاء کیوں کرتے ہو، میں تو چند سکوں کے بدلے میں مزدوری کرنے والا ایک غریب انسان ہوں، جو میرا حق بنتا ہے مجھے دے دو، لیکن میرے سے مذاق نہ کرو، اللہ اگر تیری رضا کے خاطر میں نے پورا بکریوں کا ریوڑ اسے مزدوری میں دے کے رخصت کیا تو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں پریشانی کو ٹال دینا۔ دعا کا مکمل ہونا تھا کہ چٹان تھوڑی سی کھسک جاتی ہے، سورج کی کرن ہوا کا جھونکا داخل ہونے لگا، زندگی کی امید پیدا ہو گئی، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں۔ پہلا اصول یہ ملا، ایک سالک کو چاہیے، ایک خانقاہ سے متعلق ایک فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں امانت اور صداقت کو پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ دوسرے نے دعا شروع کی، اللہ میری ایک بڑھیا ماں تھی، میں محنت مزدوری کرتا تھا، شام کو آتا تو دودھ گرم کر کے ماں کے پاس آتا، جب ماں دودھ نوش کر لیتی تو بچوں کی طرف لوٹ جاتا، حسب معمول ایک رات آیا، دودھ لے کے ماں کے پاس پہنچا، آج رات وہ وقت سے پہلے نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، میں نے ماں کو جگا کے تکلیف دینا برداشت نہ کی، خود تکلیف برداشت کرتے ہوئے ماں کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا، حتیٰ کہ رات کا آدھا حصہ گزرا ماں نہ جاگی، اکثر حصہ گزرا ماں نہ جاگی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آ گئی، ماں کی آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹھی، میں نے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، جب ماں نے دودھ نوش کیا تو میں بچوں کی طرف لوٹا، اللہ اگر یہ ماں کی خدمت تیری رضا کے لیے کی ہے، اس عمل کے برکت سے مصیبت کو ٹال دینا۔ دعا کا مکمل ہونا تھا، چٹان تھوڑی سی اور کھسک جاتی ہے، زندگی کی امید بڑھ گئی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں۔ دوسرا اصول یہ ملا کہ ماں باپ کی خدمت وہ زندگی کے راستے سے چٹان جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے۔ تیسرے ساتھی نے دعا مانگی، بات یاد ہے آپ کو؟ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، حسین و جمیل تھی لیکن پاکیزہ پاک دامن بچی تھی، میں اسے میلی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن اسے رقم کی ضرورت پڑی، گھر دائیں بائیں کہیں برادری میں انتظام نہ ہو سکا، اس نے بامر مجبوری میرے سامنے اپنی ضرورت رکھی، میں نے رقم دینے کا وعدہ کیا لیکن گناہ کے ساتھ مشروط کر دیا، معلوم نہیں کہ ساتوں مجبور تھی، اس وقت خاموش ہو گئی، میں رقم دینے کے بعد اس کی طرف گناہ کے ارادے سے بڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس پہ کپ کپی تاری ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے، وہ ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہی ہے، آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی انی اخاف اللہ اتقوا اللہ، نوجوان میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اپنے رب سے ڈر جا۔ اللہ اس کا جملہ میرے دل پہ پیوست ہوا، تیری یاد تیرے خوف طاری ہو گیا، میں نے بڑھتے قدموں کو پلٹا،
اپنے دامن کو بھی بچایا، اس کے دامن کو بھی بچا لیا۔ اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، مصیبت کو ٹال دینا۔ دعا کا مکمل ہونا تھا، پوری چٹان ہٹ جاتی ہے۔ معلوم ہوا دوائی کھانے سے پرہیز زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نفل عبادت کی کثرت کے بجائے گناہوں سے بچنا زیادہ مفید ہے۔ تو یہ 3 اصول ملے، معاملات میں امانت و صداقت، ماں باپ کی خدمت اور گناہوں سے حفاظت۔ اگر ان 3 اصولوں کو اپنا لیں گے، میرے دنیا اور آخرت بن جائے گی۔